خوش قسمت لوگ ہیں جو نعت سنتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو لگے کہ حال چھوٹا ہے، لوگ کم ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں نہیں ہیں، لیکن ہم بقسم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں محفل سے یہ محفل بہت ہی اونچی محفل ہے۔ کائنات میں اللہ نے ہمارے آقا جیسی کوئی دوسری ذات کو پیدا نہیں فرمایا، اور آقا کی نعت خوانی سے جو محفل منسوب ہو، اس محفل سے، اس مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں۔ دیکھیے، عبادت، بندگی، طہارت، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایک نسبت ہے حضور کی دید، حضور کا دیکھنا۔ جس خوش قسمت نے حضور پر ایمان لایا اور ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ قسم خدا کی، کسی کو قیامت تک زندگی ملے اور عبادت کرتا رہے تو کسی صحابی کے خاک قدم کے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک عام انسان کی بات تو الگ رہی، بڑے بڑے ولی بھی، قطب بھی، غوث بھی، ابدال بھی کسی صحابی کے قریب تک نہیں جا سکتا، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا ہے وہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ صحابی رسول کے پاس۔ تو اس محفل کے ذریعے ہم یہ نسبت حاصل کرتے ہیں، گویا ہم اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بڑی اچھی محفل ہے، بڑی بابرکت، بڑی سعادت مندی کی محفل ہے۔ میں آج کے لوگوں کی بات نہیں کر سکتا، میں نے سوچا تھا کہ اگر وقت ہوگا تو کچھ بولوں گا۔ اس ادارے کا نام ہے کائنات ادب بنگلور، یہی نام ہے۔ تو کائنات ادب کا معنی ادب کی دنیا ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ وقت کی میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر کام کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کوئی صحیح طور طریقے ہیں۔ تو کسی کام کو اگر اسی طریقے اور ڈھنگ سے کیا جائے تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو ادب بہت اونچا لفظ ہے، ادب تو اللہ کا بھی کیا جاتا ہے، اور ادب اللہ کے نیک بندوں کا بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے کہ نبیوں نے خدا کا ادب کس طرح سے بجا لایا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ نے حضور کا ادب کیسا بجا لایا۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں کئی آیتیں ہیں، نبی سے آگے مت بڑھو، یعنی چلو تو نبی کی برابری مت کرو، آگے مت جاؤ بلکہ پیچھے پیچھے چلو، نبی سے بات کرو تو آواز بلند نہ کرو۔ یہ خلاف ادب ہے، چلا چلا کے بات کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ خلاف ادب ہے۔ نبی سے بات کرو تو ادب سے بات کرو۔ جانتے ہیں جب یہ آیت اتری، صحابہ کا حال یہ ہو گیا کہ اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کہنا پڑتا تھا ایک بار اور بولیے، ایک بار اور بولیے۔ اللہ سے میں ایک صحابی کا ادب سناتا ہوں اور پیغام پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا ہم سب نام جانتے ہیں، یہ حضور کے داماد بھی ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی کو مکہ کے کافروں کے پاس بھیجا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ وہ جب گئے تو کافروں نے کہا کہ اے عثمان، آپ کے نبی کو تو آنے نہیں دیں گے عمرہ کرنے کے لیے، آپ آ گئے ہیں تو عمرہ کر لیجیے۔ اللہ سے تو موقع ملے تو کر لینا چاہیے نا، کعبہ دیکھنے آئے ہیں، کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو، عمرہ ادا کر لو، مگر نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ادب کی محفل میں ہیں، عشق و محبت پہ ڈوبے ہوئے ہیں،
عبادت اچھی چیز ہے، لیکن نبی کی محبت کہتی ہے، تعظیم کہتی ہے، اور نبی کا ادب یہ سکھاتا ہے کہ اے عثمان، جس آقا کے صدقے میں تمہیں عمرہ ملا، طواف ملا اور کعبے کی عظمت ملی، جب وہ نبی ہی نہیں ہے تو تم طواف کر کے کیا کرو؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر مجھے 1 سال تک بھی انتظار کرنا پڑتا پھر بھی نبی کے بغیر میں طواف نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہی عثمان غنی ہے جو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے تو میں نے آج تک دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ میں نہیں لگایا۔ اللہ، یہ ادب ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کائنات ادب کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے، اور جو اس طرح سے شعراء کو اکٹھا کر کے رکھا ہے اور نعتیہ محفل ہوتی، میں تو چاہتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تمام ذمہ داروں کو دلچسپی لینا چاہیے۔ آج جس طرح سے لوگ انٹرنیٹ میں اور ناچ گانوں میں اور دوسرے کاموں میں الجھے ہیں، کچھ دیر لوگوں کو اس دنیا سے نکال کر اس دنیا میں لایا جائے جہاں وہ ہوں اور ان کا محبوب ہو، جہاں وہ ہوں اور ان کے حبیب کی نعت خوانی ہو، جہاں وہ ہوں اور ان کے حبیب کے اوصاف و کمالات کا بیان ہو، تاکہ عشق کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بنگلور کے غیور اور خوددار عاشقان مصطفیٰ کائنات ادب کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے۔ میں علی جناب برکت حسین صاحب سے، علی جناب سید اکبر صاحب سے، جو شیواجی نگر میں اتنے بڑے دربار کے یہ حضرات خدام ہیں، صدر سیکریٹری ہیں، حضرت کمبر پوش درگاہ، اس کا استعمال بھی اس نیک کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساتھ دیں، سرپرستی کریں۔ علی جناب افسر بیگ صاحب آئے ہوئے ہیں، جلوس محمدی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، جو بڑے پیمانے پر میلاد کا جلسہ جلوس کراتے ہیں۔ علی جناب انیس خان صاحب آئے ہوئے ہیں، جو جامعہ حضرت بلال کے ذمہ دار ہیں، قاری ذوالفقار صاحب آئے ہیں۔ اگر اس طرح کے شہر کے بڑے بڑے ادارے مل کر کے، حافظ صاحب میں سوچتا ہوں کہ اگر ماہانہ کوئی محفل منعقد کی جائے تو بڑا کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کرناٹک کے شاعر ہیں حافظ امجد صاحب کرناٹکی، ان کا ادب اطفال کے نام سے پوری ہندوستان میں شور آئے، بچوں کے لیے، بچوں کے ادب کے لیے کلام لکھتے ہیں، اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے اچھا کام کیا جائے تو قوم کو بہت کچھ قریب کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، نام تو بہت جلدی سنتا تھا، مشاعرہ اور نعت خانے کا پروگرام ہوتا، لیکن پہلی بار شرکت کا موقع ملا، مجھے خوشی ہوئی، اور مجھے اس بات سے بھی خوشی ہوئی کہ ہماری کمیٹی کے سیکرٹری صاحب بھی نیا نعت پڑھنے کا، لکھنے کا سلسلہ شروع کیے۔ ہم تو کہتے ہیں محنت کریں، اساتذہ کو پڑھیں، اچھے کلام پڑھیں، اور ماشاءاللہ اگر فکر سے لیں گے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ تمام لوگوں کو ایسے پروگرام کا تعاون کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ذمہ داروں کو، میں تو آپ کا نام نہیں جانتا ہوں، سہیل نظامی، اچھا ماشاءاللہ، اچھی نظامت ہے، اور مجھے علی جناب عبدالعزیز صاحب دار نام ہے ان کا، مگر عشق رسول میں بیدار نظر آتے ہیں مجھے، زبردست کلام ہے ان کا، لگتا ہے کہ دل سے نکلتا ہے ماشاءاللہ۔ سننے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن ہم لوگ اخبار وغیرہ میں پڑھ لیتے تھے۔ علی جناب سردار عبدالوہاب بانی صاحب کا کہنا ہی کیا، یہ تو زبانی سے پڑھتے ہیں، اور اتنی عمر میں بھی آواز اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، تو بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیے یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون اوپر بیٹھا ہے کون نیچے بیٹھا ہے، خوبیوں کا، صلاحیتوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اور اس بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عہدوں کو، منصبوں کو، بلکہ حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں جتنی محبت ہے حضور کی، وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کائنات ادب کے تمام ذمہ داروں کو۔ یہ دیکھ کے خوشی بھی کہ صدر صاحب، نائب صدر صاحب بھی نوجوان ہیں، اور یہ صدر صاحب تھے، کہاں گئے صدر صاحب؟ ماشاءاللہ
اگر ایسے لوگ کائنات ادب کی سرپرستی کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے. کسی کے پاس مال ہے تو مال سے، منصب ہے تو منصب کے ذریعے، وقت ہے تو وقت کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ علم و فن دیا ہے تو اس کے ذریعے کام کریں. بڑی خوشی ہوئی عالی جناب حافظ امجد صاحب کرناٹک کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام بار بار منعقد ہو. مساجد میں آپ اعلانات وغیرہ بھجوائیں تاکہ پبلک کو زیادہ معلوم ہو. پروگرام شارٹ اینڈ سویٹ ہو اور بالکل مہذب انداز میں ہو اور ایک روحانی کیفیت میں ہو، اور بہت زیادہ یہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے عشق میں معشوق اور محبوب کے سوا کسی کا تصور اور خیال نہ ہو، ایسا بندہ آ رہے، ایسا جڑا رہے. بہرحال میں اس ناتوان گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اچھے کلام اچھے شعراء نے پیش کیے ہیں. یا اللہ ہماری دلی دعا ہے کہ نعت نبی کے صدقے، پڑھنے سننے سنانے کے صدقے یا اللہ ہم سب کے صغائر اور کبائر کو معاف فرما. جنہوں نے جو حصہ لیا ہے قبول فرما. یا اللہ تا حیات ہمیں حضور کے عشق میں مگن رہنے کی، کھوئے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. حاضرین کرام، ابھی آپ مولانا غلام مختار قادری صاحب کو سن رہے تھے، ان کے پیغام کو سن رہے تھے. محفل نعت کے حوالے سے، کائنات ادب کے حوالے سے اور ادبی خدمات کے حوالے سے آپ نے جو پیغام دیا ہے، بہت اچھا پیغام ہمیں ملا ہے، آپ تمام کو ملا ہے. امید ہے ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب میں ہمارے